ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بھارت میں جاسوسی کرنے والے پاکستانی سرفروش کی سچی داستان۔ تو یہ کیس نمبر 1 ہے۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو میں اچھی سے اچھی چیز پیش کر سکوں اور مزید بہتری لا سکوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رائل نیپال ایئر لائنز کے جہاز نے کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر ٹھیک 4 بجے رن وے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اسی وقت میں حقیقتاً ڈرا ہوا تھا۔ خوف کی لہریں میرے جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ میری نظریں ایئرپورٹ بلڈنگ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگی ہوئی تھی۔ ہر لمحے یہی خیال گزرتا تھا کہ اب پولیس کی جیپ نمودار ہوگی۔ پائلٹ جہاز کو ٹیکسی وے پر ہی روک لے گا اور پولیس مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اگرچہ ایسے مرحلے بھی کئی بار مجھ پر گزر چکے تھے، لیکن 3.5 سال تک مسلسل زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے کے بعد میں اب ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ اور اب تو بات یہاں تک آن پہنچی تھی کہ ایک طرف آزادی، اپنا وطن، اپنا گھر اور گھر والے، اور دوسری طرف 3rd ڈگری ٹارچر کے ساتھ اذیت ناک موت، اور ان دونوں کے بیچ محض چند منٹوں کا فرق تھا، محض چند منٹوں کا۔ قسمت نے زندگی کی بازی کھیلتے ہوئے مجھے ہمیشہ 3 اکے دیے، لیکن ہر بار تو 3 اکے نہیں ملتے۔ اب تو یہ آخری داؤ تھا۔ اگر بازی الٹ پڑ گئی تو خوف کی لہر نے مجھے ایک جھٹکا دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور سب کچھ اس قادر مطلق پر چھوڑ دیا جس کی طاقت اور قدرت کی کوئی حد نہیں۔ انسان اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ انسانی جدوجہد کی ایک حد ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ رب ذوالجلال والاکرام کی رضا کا محتاج اور طلبگار ہوتا ہے۔ مجھ پر ایک غنودگی سی چھا گئی تھی۔ اچانک ایئر ہوسٹ کی مدھر آواز مجھے غنودگی سے باہر لے آئی۔ سیفٹی بیلٹس کھولنے کی اجازت مل گئی تھی۔ جہاز ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کو نیچے چھوڑتا ہوا بلند ہو رہا تھا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ دائیں طرف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز کے اکثر مسافر یہ چوٹی دیکھنے کے لیے جہاز کی اس جانب کی کھڑکیوں کی طرف آ چکے تھے، لیکن میرا ذہن ماضی کی طرف جا رہا تھا۔ 3.5 سال یعنی 1158 دن، اور ان 1158 دنوں میں بیتے ہوئے انگنت واقعات اور تیز رفتار فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے سے گزر گئے۔ جلد ہی پہاڑ ختم ہو گئے۔ ایئر ہوسٹس نے بتایا کہ ہم بنگلہ دیش پر سے گزر رہے ہیں اور دریائے کرنا فلی کا ڈیلٹا ہمارے نیچے ہے۔ ڈیلٹا درجنوں پارٹوں میں تقسیم میلوں تک پھیلا ہوا تھا اور شام کے ڈھلتے ہوئے سورج کی ترچھی شعاعوں نے دریائے کرنا فلی کی درجنوں شاخوں میں ایک آگ سی لگا رکھی تھی۔ شاید ایسے ہی کسی منظر کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمن کو مشرقی پاکستان علیحدہ کر کے بنگلہ دیش بنانے کے لیے ہمارا دیش تمار دیش کہنا پڑا، لیکن یہ تو محض عکس تھا، فریب نظر تھا جسے سچ سمجھ کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کو 2 لخت کر دیا گیا۔ اس وقت بنگلہ دیش بنے کئی سال بیت چکے تھے، لیکن مشرقی پاکستان کے لیے لفظ بنگلہ دیش میرے دماغ میں کہیں فٹ نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی یہی حال ہے کہ چاہے کتنوں کو برا لگے، میں اس خطہ زمین کو سابق مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں۔ جسے دوری اور جدائی سے خون کے رشتے نہیں ٹوٹتے، ویسے ہی اس خطہ زمین کو سابق مشرقی پاکستان کہنے سے اپنائیت کا اندھی کا رشتہ محسوس ہوتا ہے۔ اپنا تھا پھر سابق ہو گیا، رشتہ قائم رہے تو سابق پھر اپنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ بینکاک تک کا سفر 6 گھنٹے کا تھا۔ ذہن نے ماضی میں چھلانگ لگائی اور جہاں آن کے رکا وہ 16 دسمبر سن 1971 کا منحوس دن تھا۔ میں تربیلا ڈیم بنانے والی کمپنی تربیلا جوائنٹ وینچر میں اسٹینس پبلک ریلیشنز افیسر تھا۔ معقول تنخواہ تھی، کمپنی نے بہت سی سہولتیں دے رکھی تھی
اور زندگی نہایت سکون سے گزر رہی تھی۔ بھارت سے ہماری جنگ جاری تھی، ذرائع ابلاغ کامیابی کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، کبھی چینی امداد اور کبھی چھٹے امریکی بحری بیڑے کے عنقریب آمد کے مسئلے سنائے جا رہے تھے۔ UNO کو میں ہزاروں سال تک جنگ جاری رکھنے کے دعوے کیے جا رہے تھے۔ جنگ بند کرنے کے لیے پولینڈ کی قرارداد، جسے عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، ہمارے وفد کے سربراہ نے پھاڑ دی تھی۔ یہ محسوس کرایا جا رہا تھا کہ چند منٹوں میں بھارت گھٹنے ٹیک دے گا اور جنگ بندی کے عوض مقبوضہ کشمیر تشتری میں رکھ کر ہمیں پیش کر دے گا۔ جنرل نیازی ان دنوں مشرقی کمان کے سربراہ تھے۔ ان کے اس دعوے کی بڑی تشہیر کی گئی۔ بھارتی افواج کو واپس ان کی سرحدیں میں دھکیل دیا گیا اور بھارتی ٹینک میری لاش پر ہی گزر کر ڈھاکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان خوش کن دعووں سے بہلائے گئے دل پر BBC کی یہ خبر بجلی بن کر گری کہ 16 دسمبر سن 1971 کو پاکستانی افواج ہتھیار ڈالنے کا معاہدہ کر چکی ہے۔ دوستو، اگر آپ پاکستانی ہو تو پاکستان زندہ باد نیچے کامنٹ کر دیں۔ نیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔